اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی اگر ہم پہلے آیت کو دیکھیں وہ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ قرآن میں 114 دفعہ پڑھی جاتی ہے، نازل ہوئی ہے، اور اس کو قرآن مجید کی 13 صورتوں میں اس کو پڑھا گیا ہے، ایک صورتوں میں اس کو نہیں پڑھا گیا، اس کے درمیان میں اس کو پڑھ لیا گیا ہے، اور اسی طرح یہ اپنا 14 صورتیں اس کی مکمل ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ 2698 مرتبہ آیا ہے، لفظ اللہ، اور قرآن میں لفظ رحمان 57 مرتبہ آیا ہے، اور رحیم جو سے یہ 95 دفعہ آیا ہے۔ اگر ہم 57 کو جمع کریں دونوں کو تو اس کے جو جمع عدد آتا ہے وہ 12 آتا ہے، اور رحیم کو 1494، اگر اس کو رحیم کو اگر ہم جمع کریں، اس کو 94 بار یہ لفظ آیا ہے، اگر ہم رحیم کو بھی اس کے عدد کو جمع کریں تو یہ 14 آیا ہے، یعنی کہ 12 بھی آ چکا ہے اور 14 بھی آ چکا ہے، اور اس کا مطلب رحمان کا مظہر 12 ہے اور رحیم کا مظہر 14 ہے، یہی ہم سمجھیں گے نا اس کا مسئلہ۔ اور اگر رحمان جو وہ ہے جو کافروں پر بھی رحم کرتا ہے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مومن پر رحم کرم کرتے ہیں، اور اسی لیے رسول کانٹے بچھانے والوں کو بھی دوا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب رسول پہ جو کانٹے بچھاتے تھے، ان کے کانٹے پھینکتے تھے، ان کو بھی دوا دے سکتے ہیں۔ اور یہ علی اپنے قاتل کو شربت بھی پلا سکتے ہیں۔ یہ شخصیتیں میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 14 اور 12 ہیں، جو اللہ نے ان کے ذمہ بہت سے ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسم اعظم ہے اللہ کے۔ اب اسم اعظم کس طرح ہے؟ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ہی نے ان کو اختیارات دیا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور رسول ہی نے اپنی آل کے بارے میں، رسول ہی نے علی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، کتابیں بھری پڑھی ہیں، وہ سمجھے اللہ ہی نے ان کو کہا ہے۔ رسول اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر رسول کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، رسول کہہ رہا ہے، اور رسول ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری اہل بیت ہے، اس کو پکڑ کے رکھو۔ قرآن اور اہل بیت کو پکڑ لیں تو آپ کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ ذکر کیونکہ دوسرا ہے، اس ذکر سے میرا وہ نہیں ہے، میرا تو عمل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے اندر اگر سورۃ مدثر کی ہم آیت نمبر 30 دیکھیں تو سورۃ مدثر کی آیت 30 میں 19 کے بارے میں اس کو تفصیل لکھی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ دوزخ کے 19 دروازے ہیں، اور اس کے دروازوں پر 19 فرشتے اس میں مقرر ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف دیکھیں تو یہ بھی 19 ہے۔ تو یہ اس میں بڑی نالج ہے، اس کو اگر سمجھا جائے، اس کو بڑی چیزیں آپ کو اس میں سے ملیں گی۔ بسم اللہ یا علی، مولا علی امیر المومنین کے اعداد بھی اگر دیکھے جائیں تو 786 بنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد بھی دیکھیں تو 786 بنتے ہیں، اور اسی چیزوں کو شامل کرتے ہوئے میں نے یہ لوح خاتم سلیمانی بنانے کا مطلب کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ لوح جو سی ہے نا، یہ خاتم سلیمانی، یہ خاتم سلیمان اس کو کہیں گے۔ یہ لوحے اس سے جو لوح بنائیں گے نا، اس کے اندر 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم و علی مولا علی امیر المومنین کے اعداد کو شامل کر کے یہ بنائی جا رہی ہے۔ جو اس کو بنائے گا، اپنے پاس رکھے گا، اس کے رزق میں بہت برکت ہوگی، اور جو اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی، دنیا اس کو اچھے لفظوں سے یاد کرے گی، دنیا اس کی عزت کرے گی، دنیا اس سے پیار کرے گی جس کے پاس یہ لوح سلیمان ہوگی، اور ملازموں میں ترقی ہوگی۔ اگر وہ زراعت کا کام کر رہا ہے، زراعت میں بھی اس کو ترقی ہوگی۔ اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے بھی اس کے پیشے میں جو اس نے مریض زیادہ آئیں گے، رزق زیادہ اس کا ہوگا۔ اور یہ جو سے نا، یہ 7 جو سی ہے نا، یہ مشتری میں آپ نے بنانا ہے۔
یا مشتری کے ساتھ میں بنا لیں یا شمس کے ساتھ میں بنا لیں، یہ دو ساتوں میں بنتا ہے، اور یہ ساتیں آپ مطلب کہ جنتری سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب یہ آپ یہ بنا لیں گے، جو میں نے پیچھے دے رہا ہوں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر اس کو اندر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو مجھ سے آپ پوچھ لیجیے۔ جب یہ لو بنائیں گے نا، اس کو زعفران سے بنا لیں، 100 روپے کی زعفران لے لیں، زعفران سے بنا کے اس کو پاس رکھ لیں، اور یہ خیال کریں کہ رجال الغیب کس طرف ہے۔ اگر رجال الغیب آپ کے سامنے ہے تو اس کی طرف آپ کمر کر کے یہ عمل کریں گے۔ یہ تحفہ ہے، یہ میری طرف سے آپ کا تحفہ ہے، آپ یاد کریں گے میں نے آپ کو ایک تحفہ دیا۔ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے انسان کی، کتنی نہیں ہے، آخری عمروں میں اللہ میاں کا تحفہ، یہ اللہ میاں کا بونس ہی مل رہا ہے جو ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ مطلب کہ اگر اچھی لگے گی اس کو، یہ میرے لیے اب یا جب بھی آپ اس کو آپ میرے لیے دعا ضرور کریں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بہت پاورفل ہے، یہ بہت کم آپ نے دیکھی ہوگی، بہت کم لوگوں نے اس کو بنائی ہوگی، بہت کم اس کو آپ نے اس کے اوپر ڈسکس کی ہوگی، لیکن یہ طریقہ آپ کو بتا دیا، اس کو بنانے کا بنا دیا۔ اگر کوئی چیز کو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے پوچھ لیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو جب آپ یہ بنا لیں گے نا، جب آپ اس کو بنا لیں گے تو کسی روز جس دن آپ نے بنا لی ہے تو آپ اس کے اوپر نا 21 دن تک آپ نے اسی کے اوپر 21 دن تک 786 مرتبہ روز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیں، صبح کر دیں، شام کر دیں۔ تو آپ نے مطلب کہ اس کو 21 دن تک کرنا ہے، آپ اس کو آدھا دن کر لیں، صبح شام کر لیں، لیکن 21 دفعہ کی جتنی 786 مرتبہ بنتی ہے نا، وہ آپ نے اس کے بعد دم کرنی، اور دم کرنے کے بعد اس نے آپ کو استعمال کر لینی۔ پھر آپ اس کا نظارہ دیکھیں، اللہ کی برکات دیکھیں، آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اللہ میاں ان لوگوں کو ہی سب کچھ دیتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتے، نماز پڑھتے ہیں اور حرام نہیں کھاتے اور اس منہ سے غلط باتیں نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کی چگلی کر رہے ہیں، اگر آپ شراب پی رہے ہیں، اگر آپ حرام کھا رہے ہیں، پھر تو آپ کوئی عمل کر ہی نہیں سکے نا، پھر آپ عمل ہی نہ کریں کچھ۔ یہ عمل میں ان بھائیوں کے لیے لے کر آ رہا ہوں جو نماز کے قریب ہوں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دن رات دعائیں مانگتے ہیں، اور جو حاجات ان کی رہ گئی ہے، مکان نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اور بہت سی حاجات زیارتوں میں جانا، ادھر جانا، یہ حاجات کا پورا کرنے کے لیے یہ میں ان کے لیے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جوان اس کو نہ بھی کریں، اچھا ہے کہ انہوں نے جھوٹ تو بولنا ہے، ہیرا پھیری تو کرنی ہے، یہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو عمر میں زیادہ ہو گئے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو اثر نہیں ڈال رہا۔ جب اس کے بعد لوگ اپنے پاس رکھ کر دعا مانگیں گے، یہ دعا لوگ کو سامنے رکھ کر آپ دعا مانگیں گے، آپ کی تمام دعا پوری ہوگی۔ اور میری بھی دعا اس میں شامل، اللہ آپ کو آپ کی حاجت پوری کرے، آپ کو ہر پریشانی سے دور رکھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔